پڑھتا ہوں کہ یا رسول اللہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، ذرا سا کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیں چار مصرے بڑی سادہ لب و لہجے میں سہل الفاظی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اسٹیج محبت پہ صدر اجلاس منبع اخلاص ناشر مسلک اعلیٰ حضرت رئیس الاساتذہ حضرت علامہ یوسف رضا صاحب قبلہ خطیب و امام کلیان پر تشریف فرما ہے۔ جماعت اہل سنت کا ایک عظیم خطیب علامہ آفتاب القادری صاحب، شاعر اسلام سمر نظامی صاحب، شفیق محترم جناب حافظ سلیم صاحب اور دیگر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پیشرو شاعر جناب حافظ نور عالم صاحب کا کلام بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ ان بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے تیزی سے میں پڑھتا ہوں کہ یا رسول اللہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی تو اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ ذرا سا ایک مرتبہ اور مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ مستقبل پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ ابھی جیسے ہی میں نے اسٹیج پہ آیا دیکھا ایک بلی آ گئی تھی مجمع میں۔ اب اس بلی کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا، ایسا لگا کہ یہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ اب آپ ایک بلی کو نہیں جھیل سکتے ہیں تو آپ دلی کو کیسے جھیلیے گا؟ اب بلی اور دلی آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہمیں ایک حادثہ یاد آ رہا ہے علامہ صاحب کے اللہ موقع سے کہ ایک صاحب بلی سے بہت پریشان تھے، تو ان کی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ یہ بلی بہت پریشان کرتی ہے، آپ اس کو گھر سے باہر چھوڑ آئیے۔ شوہر بلی کو پکڑا اور گھر سے کچھ دور چھوڑ کر چلا آیا۔ 2-3 روز کے اندر پھر وہ بلی آ گئی، پھر پریشانی کا سبب بن گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ اس بار بلی کو پکڑ کے تھیلا میں بند کیجیے جناب اور بہت دور جنگل میں جا کر چھوڑ دیجیے تاکہ یہ نہ آ پائے۔ بیوی کے کہنے پہ شوہر بلی کو پکڑتا ہے، تھیلے میں بند کرتا ہے اور سنسان جنگل میں جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اتنا اندر بھی نہیں جانا چاہیے تھا جنگل میں کہ بلی کے ساتھ ساتھ وہ بھی گم ہو گیا۔ جنگل میں بلی تو چھوڑ دیا مگر گھر آنے کا راستہ بھول گیا۔ 2-4 روز کے بعد کسی طرح سے ہانپتے کانپتے گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا جناب 2-4 روز تک کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہم جنگل میں راستہ بھول گئے تھے۔ تو بیوی نے کہا تم آئے کیسے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ بس اسی بلی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ سمجھے؟ تو بلی اور دلی میں بہت کا فرق ہے۔ اگر آپ 4 مصرے نہیں سن سکتے ہیں تو دلی تک کا سفر کیسے کیجئے گا؟ آپ وہ زندہ دل قوم ہو کہ صرف ایک نعرہ لگا دو تو ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تم ایک نعرہ لگا دو تو بڑی بڑی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ تم ایک نعرہ لگا دو تو بدر کے میدان میں بھی مجھے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ تم وہ بیدار قوم ہو، 4 مصرے سنو انشاءاللہ، اگر آپ نے نعرہ لگا دیا تو یہیں سے ایک رنگ پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی، ارے سب کچھ ہے شہنشاہ دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ سب کچھ ہے شہنشاہ دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ آمد سرکار کے حوالے سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے اس پاکیزہ جلسے میں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نقیب صاحب کے سردی کا اثر زیادہ ہے، انہوں نے جاڑے کی ٹوپی پہن کر کے جلسے میں پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بستی کا پتہ اب تجھے جنگل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا۔ جاڑے کی ٹوپی دیکھ کر مت فیصلہ کرو میں کون سا درخت ہوں، یہ پھل بتائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ تیار ہو گئے بھائی؟ تیار ہیں؟ شاعر اسلام حضرت سمر نظامی صاحب کو پیش کیا جائے۔ چونکہ صدر اجلاس کا یہ حکم نامہ آیا ہے اور کمیٹی کے احباب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج کی اس پاکیزہ شب میں مقامی علماء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے بیرونی علماء کو موقع دینا۔ تو ہم بالکل ترتیب کے حساب سے چل رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں سمر نظامی صاحب کا کلام ہوگا، قاری اصغر صاحب اور حضرت فیضان رضا پلاموی آنے والے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آج کی چھوٹی سی محفل میں ایک ایسا بڑا خطیب
है, जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन रहता है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नूर आलम साहब किबला नूर, जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से चलकर आए हैं। दूसरा खतीब जो इस वक्त अपनी खिताबत और अपने जुमलों से, अपने तेवर से, अपने अंदाज से, अपने लहजे से बड़े बड़े खतीबों को भी मुतासिर किया है और बड़ी तेजी से खिताबत की दुनिया में अपनी शोहरत का डंका बजवाने के लिए बेचैन है। हजरत मौलाना शमशादुल कादरी साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। सबके सब उलमा मौजूद है, बस एक नारा लगाइए और शायर इस्लाम हजरत समर नज़ामी साहब, उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा नारा लगाइए कि समर नज़ामी साहब के मयार के मुताबिक नारा होना चाहिए। आइए सब लोग हाथों को फजाओं में लहराइए, पूरा मजमा सब लोग हाथ उठाइए भाई, अब नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत अब्दुल करीम समर नज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इन 4 मिसलों के साथ मैं हजरत को माइक पे बुला रहा हूं कि हवा का रुख है किधर, उसको जांचने के लिए, हवा का रुख है किधर, उसको जांचने के लिए जमीन से खाक हवा में उड़ा कर देखते हैं। हवा का रुख है किधर, उसको जांचने के लिए जमीन से खाक हवा में उड़ा कर देखते हैं। सुना है नाते नबी झूम कर ये पढ़ते हैं, अगर ये बात सच है तो इनको बुला कर देखते हैं। चल ठीक है, बैठ बढ़िया देखा।